محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد کمال کو بہنوں کی فکر ستانے لگی۔ ان کے بہتر مستقبل کے لیے اس نے ان کے ذمہ داری بیوی کو سونپی اور خود پردیس چلا گیا تاکہ اچھی طرح انہیں رخصت کر سکے۔ لیکن کمال کے جاتے ہی اس کے سسرال والوں نے سارے گھر پر قبضہ جما لیا۔ اس کی ساس اور دو سالے اس کے گھر میں ہی آ کر بس گئے اور کمال کی بہنوں کو ملازمہ بنا لیا۔ کمال کے سالوں کی نیت بھی اچھی نہ تھی۔ ایک رات کمال کا سالہ غلط ارادے سے اس کی بہن کے کمرے میں گیا تو وہ چیخیں مارتے ہوئے باہر کو دوڑی، لیکن گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہاں تو کمال ماشاءاللہ سے آپ کی دو جوان بہنیں ہیں۔ آپ کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ روبینہ نے سونے کے لیے جب تکیہ درست کیا تو کمال سے کہنے لگی، وہ ابھی نیند میں جانے ہی والا تھا کہ تب اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، میں سمجھا نہیں، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ روبینہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ کی چھوٹی موٹی نوکری سے بامشکل ہی مہینہ گزرتا ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ میں کیسے پیسوں کا جوڑ توڑ کر کے پورا مہینہ گزارتی ہوں، اور زینب رقیہ دونوں ہی شادی کے قابل ہیں۔ اب اگر یہی چھوٹی موٹی نوکری کرتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنی بہنوں کی شادی کر سکیں گے۔ روبینہ کی بات سن کر کمال اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، یار جو کچھ کماتا ہوں سب کچھ تمہیں تو لا کر دے دیتا ہوں۔ اب تمہارا کام ہے کہ اسی میں سے پیسے بچاؤ اور میری بہنوں کا جہیز تیار کرنا شروع کرو۔ جیسے ہی تیاری ہو جائے گی میں ان کا رشتہ دیکھنا شروع کر دوں گا۔ ماشاءاللہ سے دونوں خوبصورت ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے رشتوں میں کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ کہنے لگی، آج کل لوگ خوبصورتی نہیں دیکھتے، آج کل لوگ جہیز دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کب سمجھ آئے گی۔ روبینہ کی بات سن کر وہ کہنے لگا، میں کیا کروں؟ اچھا، ایسا کرتا ہوں کہ اپنے باس سے کہتا ہوں کہ 4 گھنٹے میں اپنی ڈیوٹی اور بڑھا لیتا ہوں۔ اب میں فیکٹری کا ایک معمولی سا ورکر ہی کر سکتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ 5,000 کی کمیٹی ڈال لیا کرو۔ جیسے ہی کمیٹی نکلے گی ہم زینب کی شادی کر دیں گے، اور جیسے ہی دوسری کمیٹی نکلے گی تو رقیہ کی شادی کر دیں گے۔ روبینہ کہنے لگی، آپ کس دور میں جیتے ہیں؟ ارے 5,000 کے پیچھے کیا 10 لاکھ کی کمیٹی تھوڑی ڈلے گی کیا؟ وہ کہنے لگا، 10 لاکھ؟ کیا شادی کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ روبینہ کہنے لگی، اور کیا، 2 لاکھ کا تو فرنیچر ہی آ جاتا ہے، پھر 2 لاکھ کا باقی کا کچھ چھوٹا موٹا سامان، فریج ہے، برتن ہے، 1000 چیزیں ہوتی ہیں، پھر سسرال والوں کے جوڑے، لڑکی کے جوڑے، شادی کا کھانا۔ کمال، 10 لاکھ بھی میں نے بہت کم بتا دیے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو کمال واقعی پریشان ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ وہ کہنے لگی، میرے چچا زاد کامران بھائی دبئی میں کام کاج کرتے ہیں، یقین مانے لاکھوں بھیجتے ہیں۔ بڑی دھوم دھام سے ان کی بہن کی شادی ہوئی ہے۔ پورے محلے والوں نے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا لی تھیں، کیا کچھ نہیں دیا۔ کامران بھائی نے اپنی بہن کو پورا ٹرک بھر کے جہیز کا دیا ہے، اور اس کے سسرال والے، ارے وہ تو کامران بھائی کی بہن کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ آج کل خوبصورتی کوئی نہیں دیکھتا، سب دیکھتے ہیں کہ جہیز میں کیا ملا ہے، لڑکی کی شادی کیسے ہوئی ہے۔ ارے کچھ سوچیں اپنی بہنوں کے بارے میں۔ کمال واقعے میں ہی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ روبینہ کہنے لگی، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں کامران بھائی سے بات چیت کر لیتی ہوں، وہ بھی آپ کی نوکری دبئی میں ڈھونڈ دیں گے۔ یہ سن کر کمال نے کہا، کیوں نہیں، اگر میری نوکری دبئی میں لگ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں تمہیں پیسے بھیجوں گا تو تم اچھا سا جہیز بنا لینا تاکہ ہم بڑی دھوم دھام سے اپنی بہنوں کی شادیاں کریں۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ رقیہ زینب تو مجھے اپنی بہنوں جیسی ہی عزیز ہے، ویسے بھی میری کوئی سگی بہن تو ہے ہی نہیں، تو میں ان دونوں کو ہی اپنی سگی بہن سمجھتی ہوں، تبھی تو ان دونوں کی فکر مجھے کھائے چلے جا رہی ہے۔ روبینہ کی باتیں کمال کے دل کو نرم کر چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے بہنوں کے ساتھ مخلص ہے، ان کی فکر کرتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، لیکن سچ تو کچھ اور تھا، اور سچ بہت بھیانک تھا۔
روبینہ نے اپنے کزن کامران سے کہہ کر کمال کی نوکری دبئی میں لگوا دی، اور جب اس نے جانا تھا تو وہ بے حد اداس تھا، پریشان تھا۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھائی کے ساتھ گلے لگے رونے رہی تھی۔ والدین تو 3-4 سال پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ کمال ہی ان کا باپ تھا اور وہی اس کی ماں۔ اس نے اپنی چھوٹی بہنوں کو کبھی بھی ماں اور باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور انہی کی خاطر وہ چلا جا رہا تھا تاکہ ان کی شادی بڑے اچھے طریقے سے کر سکے۔ جانے سے پہلے روتی ہوئی بہنوں کے ہاتھ اس نے روبینہ کے ہاتھ میں پکڑے۔ وہ کہنے لگا، میری بہنوں کی ذمہ داری اب تمہارے سر پر ہے روبینہ، انہیں ماں بن کر اپنے سینے سے لگا کے رکھنا۔ کمال کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دونوں بہنیں روبینہ کے گلے لگ کے رونے لگ گئیں۔ تب تو اس نے بڑی ہمدردی دکھائی۔ کمال جا چکا تھا اور روبینہ کے تیور آہستہ آہستہ رقیہ اور زینب سے بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی، آج میرے سر میں بہت درد ہے، ایسا کرو رقیہ تم گھر کی صفائی کر لو اور زینب تم جا کر کچن سنبھال لو۔ اف میرا سر! یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ زینب کہنے لگی، بھابھی آپ آرام کریں، دوا کھا لیں، میں آپ کو چائے بنا دیتی ہوں۔ دونوں ہی بہنیں صاف دل کی اور معصوم سی تھی۔ وہ روبینہ کی آؤ بھگت میں لگ گئی، یہاں تک کہ زینب نے تو اس کا سر تک بھی دبا دیا تھا۔ روبینہ نے آہستہ آہستہ سارے کام کاج رقیہ اور زینب کے سر پہ ڈال دیے تھے۔ زینب اس وقت BA کے آخری سال میں تھی اور رقیہ 12ویں جماعت میں۔ بہرحال روبینہ کے ڈرامے بازی کی وجہ سے ان دونوں کی ایک ہفتے سے چھٹی ہو رہی تھی، لیکن پھر زینب نے رقیہ سے کہا، تم کالج جاؤ، میں گھر کے سارے کام کاج سنبھال لوں گی۔ زینب چاہ رہی تھی کہ روبینہ سے بات کرے، اب اسے بھی کالج جانا ہے، اس کے پیپر ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ روبینہ سے کچھ کہتی، روبینہ کہنے لگی، زینب ایسا کرو، آج بریانی بنا لو، میری والدہ اور دونوں بھائی آج میرے گھر آئیں گے مجھ سے ملنے۔ یہ سن کر زینب کہنے لگی، ٹھیک ہے بھابھی، میں بنا دیتی ہوں، لیکن مجھے بھی کالج جانا ہے، میرے پیپر ہونے والے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم پڑھ لکھ کے کیا کرو گی؟ ہم نے کون سا تم سے نوکریاں کروانی ہیں؟ ارے گھر کے کام کاج سیکھو، سسرال میں تو یہی سب کام آتا ہے۔ کھانا اچھا پکانا آتا ہو تو لڑکی کی عزت ہو جاتی ہے۔ ارے وہاں پر تم سے کسی نے BA کے سوال تھوڑی پوچھنے ہیں، چھوڑو یہ پڑھائی، مجھے دیکھو، میں نے 10 جماعتیں بھی نہیں پڑھی ہوں اور کیسے اچھے سے گھر چلا رہی ہوں، روبینہ نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ زینب چپ سی ہو گئی۔ زینب نے بریانی بنائی، کھیر اور کباب بھی بنا لیے، لیکن روبینہ کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، زینب ایسا کرو، قورمہ بھی بنا لو، راشد کو بہت پسند ہے، اور گاجر کا حلوہ میرے چھوٹے بھائی فرحان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک ہی دعوت پر روبینہ نے اچھے خاصے پیسے خرچ کر دیے تھے۔ زینب پورا دن کچن میں مختلف کھانے بناتی رہی۔ شام ہوتے ہی روبینہ کی والدہ اور دونوں نکمے بھائی اس کے گھر آ چکے تھے۔ سجا سجایا گھر دیکھ کر روبینہ کی والدہ کی تو آنکھیں چمکی تھی۔ کمال کے ہوتے ہوئے وہ بہت کم ہی آتی تھی۔ وہ بہت تیز ترار قسم کی لڑکی تھی۔ شادی ہوتے ہی اس نے ہر چیز پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ زینب اور رقیہ معصوم تھی۔ روبینہ اپنی چکڑی چوپڑی باتیں کر کے کام کاج کرواتی، اور اب بھی وہ صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ جب روبینہ نے کہا کہ تم نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا، ارے میرے گھر والوں کو بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ زینب روٹیاں بنا کر سب کو دیتی رہی۔ روبینہ کے 2 بھائی تھے، ایک روبینہ سے بڑا تھا لیکن سارے جہاں کا نکما تھا، کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، بس گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو کر کالج جانے والی لڑکیوں پر الٹے سیدھے فقرے کستا تھا، اور چھوٹے بھائی کا بھی یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے راشد کی کسی سے بھی شادی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اسے کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار تھا۔ اب پھر جب زینب گرم گرم روٹی بنا کر لائی تو وہ اپنی ماں کے برابر میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کان میں کہنے لگا، تو بڑی پیاری ہے اور گھر کے سارے کام کاج بھی جانتی ہے، تو میری شادی اسی لڑکی سے کروا دے۔ وہ کہنے لگی، اچھا اتنا بھی اتاولا نہ ہو، چپ چاپ خاموشی سے کھانا کھا، دیکھ تو اتنے مزے کا بنا ہوا ہے، پیٹ بھر گیا ہے لیکن نیت ابھی تک نہیں بھری۔ وہ سب کھانا یوں کھا رہے تھے
کہ آج تک کبھی اچھا کھانا نہ دیکھا ہو۔ رقیہ اپنی بہن کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی کہ اب اس کی بہن روٹیاں بنا کے باہر آئے اور تبھی وہ دونوں بہنیں کھانا کھائیں، لیکن وہ لوگ تو ایسے کھا رہے تھے کہ جیسے بعد میں نصیب ہی نہ ہوگا۔ کھانا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اپنے پیٹ پر راشد ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، آج تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ جب زینب اور رقیہ کی کھانے کی باری آئی تو تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ زینب نے پتیلی میں لگا ہوا تھوڑا سا سالن پلیٹ میں نکالا اور رقیہ کو دے دیا۔ زینب کہنے لگی، تم یہ کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ حالانکہ بھوک تو اسے بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی چھوٹی بہن پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ لیکن رقیہ بھی اپنی بہن کے خشک ہونٹوں کو دیکھ چکی تھی۔ پورے دن سے وہ کھانا بنانے میں مصروف رہی تھی، تو کہنے لگی، اب مل کر کھا لیتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی شدید بھوک لگی ہے۔ تھوڑے سے سالن کے ساتھ ہی روٹی کھا کے دونوں نے اپنا پیٹ بھرا تھا۔ روبینہ نے اپنے بھائیوں اور اپنی والدہ کو گھر پر ہی روک لیا تھا۔ جیسے ہی زینب کھانا کھا کے فارغ ہوئی، اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگ گئی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ تبھی روبینہ کچن میں آئی۔ وہ کہنے لگی، لو جی، ابھی تک برتنوں کا انبار ایسے ہی پڑا ہے۔ زینب، تم بہت زیادہ سست ہو، تم نے ابھی تک برتن نہیں دھوئے۔ چلو دونوں بہنیں مل کر یہ برتن دھو، اور ہاں، میری اماں، میرے دونوں بھائی میرے ہی گھر پہ رہیں گے۔ اماں تو میرے ساتھ میرے کمرے میں سو جائیں گی، اور راشد اور فرحان تم لوگوں کے کمرے میں سوئیں گے، اس لیے تم لوگ صحن میں چار پائی بچھا کر سو جانا۔ یہ سن کر زینب نے حیرت سے روبینہ کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، بھابھی، میں کبھی یوں کھلی چھت کے نیچے نہیں سوئی۔ آپ اپنے بھائیوں کو چار پائیاں بچھا دیں، میں اور رقیہ اپنے کمرے میں ہی سو جائیں گی۔ ہمیں اپنے کمرے میں سونے کی عادت ہے۔ یہ سب سن کر روبینہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، شرم نہیں آئے گی تم لوگوں کو مہمانوں کو صحن میں سلاتے ہوئے؟ ارے میرے بھائی کیوں سونے لگے صحن میں؟ چلو تم لوگ اپنا بوریا بستر بچھاؤ اور سو جاؤ۔ روبینہ نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ گئی تھیں۔ صحن میں چار پائیاں بچھائیں اور لیٹ گئیں، لیکن کبھی بھی وہ کھلے صحن میں نہیں سوئی تھی اور نہ ہی انہیں عادت تھی۔ پھر آس پاس کے گھروں کی دیواریں اور چھتیں اونچی تھیں اور وہاں سے اکثر لڑکے جھانک کر صحن میں دیکھا کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ زینب اور رقیہ کبھی بھی صحن میں نہیں آتی تھیں۔ کبھی مجبوری میں بھی مین گیٹ کھولنا پڑتا یا کپڑے رسی پہ ڈالنے پڑتے، تبھی وہ صحن میں آ جاتی تھیں۔ اس لیے کافی دیر تک تو زینب کو نیند ہی نہیں آئی۔ البتہ رقیہ کب کی سو چکی تھی۔ صبح رقیہ کالج چلی گئی تو سارے کام کاج کی ذمہ داری زینب پر پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے گھر کی صفائی کی اور روبینہ کے گھر والے ناشتے کی فرمائش کرنے لگ گئے تھے۔ اسے لگا کہ شاید ناشتہ کر کے اس کی والدہ اور اس کے بھائی چلے جائیں گے، تو پھر اس نے ناشتہ بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا اور خود کچن میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ رشید کی چبھتی ہوئی نظریں زینب سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن یہ تو زینب کا خیال ہی تھا کہ وہ لوگ چلے جائیں گے، کیونکہ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ چھوٹے سے بنے ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی پر دونوں بھائی انگلش فلم دیکھنے لگے۔ لاؤنج کے ایک طرف کچن بھی تھا جہاں زینب کام کاج کر رہی تھی، اور جب اس کی ٹی وی پہ نظر پڑتی تو وہ نظریں جھکا لیتی تھی۔ بالکل کچن کے سامنے والے صوفے پر رشید بیٹھا کبھی فلم کے گندے سین دیکھتا تو کبھی زینب کی طرف بری نظریں ڈالتا۔ زینب نے جلدی سے کام کاج ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ موبائل صرف روبینہ کے پاس تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کمال بھائی کو فون کرے اور انہیں یہ کہے کہ خدا را وہ واپس آ جائے، کیونکہ روبینہ کے بدلتے تیور زینب کو بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ یوں تو کمال کا گھر بہت اچھا تھا، صاف ستھرا تھا، لیکن کمرے صرف دو ہی تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ ایک کمرے میں کمال اور روبینہ رہتے تھے اور دوسرے کمرے میں دونوں بہنیں، لیکن اب تو جیسے ان کی زندگی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی، پوری رات ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی، اس لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن پھر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
زینب کی آنکھیں جھٹ سے کھلی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو اسے لگا جیسے کوئی کمرے کے کھڑکی کے پاس سے پیچھے کو ہٹا ہے۔ کمرے کی کھڑکی جب وہ سوئی تھی تو مکمل بند تھی، اب تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ زینب نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے اوپر لپیٹا اور اٹھ کر باہر کو چلی آ گئی تھی۔ باہر آئی تو رشید اس کے کمرے کے بالکل باہر کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر زینب نے اسے غصے سے دیکھا، بجائے شرمندہ ہونے کے وہ مسکرانے لگ گیا۔ پھر کہنے لگا، سوئی ہوئی تم بہت اچھی لگ رہی تھی تم۔ زینب کہنے لگی کہ آپ تمیز سے بات کریں، مجھے لڑکوں کا لڑکیوں سے یوں فری ہونا پسند نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہی ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی دوسروں کے کمروں میں جھانکتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا، بھلا اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ خوبصورت چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی دیکھنے کے لیے ہیں۔ اب آپ خوبصورت ہیں تو دیکھوں گا نہیں تو اور بھلا میں کیا کروں گا؟ رشید کی ڈھڑائی پر وہ زچ ہوتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ رات کا دوپہر کا کھانا اس نے بنایا اور آج پھر روبینہ نے اسے نت نئی چیزوں کی فرمائش کرتی رہی۔ وہ کہنے لگی، بھابھی آپ کے گھر والے واپس کب جائیں گے؟ یہ سن کر روبینہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میرے گھر والوں سے کیا تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگی، ہمارا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے، ابھی تک تو بھائی نے تنخواہ بھی نہیں بھیجی اور خرچہ دیکھیں کتنا اوپر کو چلا جا رہا ہے۔ کل میں نے 4-5 چیزیں بنائی تھیں، سب کی سب ختم ہو گئیں اور آج پھر آپ 4-5 چیزوں کی فرمائش کر رہی ہیں۔ میرا بھائی محنت کرنے گیا ہے، پیسے درختوں پر تو نہیں لگتے کہ توڑ توڑ کر بھیجتا رہے گا۔ زینب کو رشید پر بھی غصہ تھا اور روبینہ کی شاہ خرچیاں بھی سمجھ سے باہر تھیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو روبینہ کہنے لگی، بڑی گز بھر لمبی زبان ہے تمہاری، دیکھو بی بی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میرا جو جی چاہے گا وہ کروں گی یہاں پر، اور میری ماں اور میرے بھائی یہیں رہیں گے میرے گھر پر جب تک میں چاہوں گی۔ تو کون ہوتی ہے؟ ورے یہ گھر تو تمہارا نہیں ہے، تمہاری شادی ہوگی تو دفع ہو جانا اپنے سسرال۔ یہ گھر میرا ہے اور اس پر میرا ہی حکم چلے گا۔ جلدی سے کھانا بناؤ، رشید سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ روبینہ نے اپنا اصل رنگ دکھایا تھا۔ زینب تو یہ سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ بھولی بھالی اور پیار محبت کرنے والی بھابھی کا اصل رنگ روپ اتنا برا تھا، اتنی بدتمیز اور اتنی بد اخلاق، اور اس پر اس کے چھچورے اور بیہودہ بھائی۔ زینب بری طرح سے پریشان ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ایسا کریں مجھے موبائل فون دے، مجھے کمال بھائی سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر روبینہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا بات کرنی ہے تم نے اپنے بھائی سے؟ وہ بڑے سخت اور بلند لہجے میں بولی۔ روبینہ کی اماں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، بہت بدتمیزی کر رہی ہے، گز بھر لمبی زبان میرے سامنے چلا رہی ہے۔ ارے میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، خبردار جو تم نے کمال کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی۔ یہ سن کر روبینہ کی والدہ کے ماتھے پر بھی بال پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی، دیکھ لڑکی، یہ زبان میرے اور میری بیٹی کے سامنے مت چلانا، تمہاری جیسی بہت دیکھی ہیں ہم نے، تم ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اور تمہارا وہ بھائی اسی بات پر بھروسہ کرے گا جو میری بیٹی اسے بتائے گی۔ چلو جلدی سے کھانا بناؤ، اور ویسے بھی میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہوں، آخر ہم کب تک کرائے کے مکان میں سڑتے گلتے رہیں گے اور کہاں سے کرایہ بھریں گے؟ میں کرائے کے گھر کو چھوڑنے لگی ہوں، سامان تو ویسے بھی مالے مکان نے ہی دیا تھا، بس وہاں ہمارے کپڑے ہی تو ہیں، میں وہ یہاں لے کر آتی ہوں۔ روبینہ کہنے لگی، ہاں ہاں جائیں۔ پھر زینب سے کہنے لگی کہ میری ماں اور میرے دونوں بھائی آج کے بعد سے یہیں پر رہیں گے، تم دونوں بہنیں اپنا بوریا بستر اب صحن میں ڈال لو تو بہتر ہے، اپنی کتابیں اٹھاؤ یا جلا دو یا پھینک دو، اپنی الماری سے کپڑے بھی نکالو، کیونکہ اب رشید اور فرحان کے کپڑے وہاں پر ہوں گے۔ بڑی آئی بھائی سے بات چیت کروں گی۔ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اس نے نقل اتاری تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، پہلی بار یتیم ہونے کا احساس ہوا تھا، اور وہ بھی بڑی شدت سے۔ رقیہ جب کالے سے واپس آئی تو زینب کی آنکھیں سرخ دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، ایسا کرو کپڑے الماری سے نکال کر ڈرائنگ روم میں رکھ دو،
ایک چھوٹی سی الماری ڈرائنگ روم میں بھی تھی۔ وہیں زینب اور رقیہ نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور اپنی کتابیں بھی رکھ لی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں صوفے رکھے ہوئے تھے، جب بھی کوئی مہمان وغیرہ آتا تھا تو وہیں بیٹھتا تھا۔ رقیہ اور زینب کو صحن میں سونے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ ڈرائنگ روم میں لیٹ گئی تھی، لیکن روبینہ سے یہ بھی بھلا کہاں برداشت ہونا تھا۔ وہ کہنے لگی چلو اٹھو یہاں سے، یہ صوفے سو سو کر خراب کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں ہیں، تمہارے باپ کے پیسوں کے نہیں ہیں، میرے شوہر کے پیسوں کے ہیں، یہاں سے اٹھو اور جا کر صحن میں سو جاؤ۔ زینب کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی اتنی بدتمیزی کرتے ہوئے؟ یہ گھر ہمارے باپ کا ہے، جتنا کمال بھائی کا ہے اتنا میرا اور رقیہ کا بھی ہے، لیکن میں آپ پر جتا نہیں رہی، صرف آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ صوفے بھی میرے باپ کے پیسوں کے آئی ہیں۔ آپ کو کمرہ چاہیے تھا، میں نے دے دیا ہے، لیکن ہم لوگ صحن میں نہیں سوئیں گے۔ محلے کے آوارہ لڑکے رات کو صحن میں جھانکتے ہیں، آپ کو تو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں ضرور پڑتا ہے، ہمارے لیے ہماری عزت بہت بڑی چیز ہے۔ زینب کی بات سن کے روبینہ کہنے لگی جس عزت پر تم اتنا اکڑ رہی ہو اسے خاک میں ملانے میں مجھے 10 منٹ لگیں گے، پھر پورے محلے سے میں منہ چھپاتی پھرو گی، بدنام کرنے میں وقت ہی بھلا کتنا لگتا ہے۔ چلو اٹھو اور صحن میں جا کر لیٹ جاؤ، ورنہ تم مجھ سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہو کہ روبینہ کس بلا کا نام ہے، جو اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے میرے ساتھ تو الجھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ رقیہ روبینہ کی باتیں سن کر اپنی بہن کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی آپا ہم صحن میں سو جاتے ہیں۔ رقیہ ویسے بھی لڑائی جھگڑوں سے بہت ڈرتی تھی۔ زینب چپ چاپ ہو گئی۔ صحن میں دونوں بہنوں نے اپنی چارپائیاں بچھائیں اور لیٹ گئیں۔ زینب کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ کمال بھائی کو جانا چاہیے تھا، وہ یہاں ہوتے تو بھابھی کی کبھی اتنی ہمت و جرت نہ ہوتی کہ وہ اپنے بیہودہ اور چھچھورے بھائیوں کو یہاں لا کر رکھتی۔ رقیہ کہنے لگی وہ جو چھوٹا بھائی ہے نا، وہ جب میں کالج سے واپس آتی ہوں تو گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوتا ہے، مجھے دیکھ کر آوارہ لڑکوں کے کانوں میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہتا ہے۔ یہ سن کر زینب نے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی بس آپا مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کہا کہیں بھابھی برا نہ مان جائے۔ زینب کہنے لگی برا مناتی ہے تو منا لے، لیکن آئندہ اگر وہ تم پر کوئی فکرہ کسے یا کوئی بدتمیزی بھی کرے تم مجھے بتانا۔ رقیہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپا۔ ایک بار زینب رات کے برتن دھو رہی تھی اور رقیہ صحن پر چارپائی بچھا کر بیٹھ چکی تھی، جب رشید کچن میں آ گیا۔ زینب اس وقت برتن دھو چکی تھی، جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو رشید اسے ہی دیکھے چلے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا تمہیں ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ زینب کہنے لگی اپنی بہن کو جا کر دیکھو۔ یہ سن کر بجائے اسے شرمندہ ہونے کے وہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا کہ تم پر دل آ گیا ہے، میرا سوچ رہا ہوں کہ کمال بھائی سے تمہارا رشتہ مانگ لوں، آخر تم لوگوں کے جہیز کے لیے ہی تو کمال بھائی پیسہ کمانے چلے گئے ہیں، مجھے تو خوبصورت بیوی بھی مل جائے اور پیسہ بھی۔ زینب کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے تم رشتہ مانگو گے اور میں مان جاؤں گی؟ میں تم جیسے لڑکوں پر دوبارہ دوسری نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتی، جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہیں، گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر رشید کہنے لگا رشید کو جو لڑکی پسند آ جائے اسے اپنائے بغیر نہیں چھوڑتا، اور تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ روبینہ کا کام ہے کمال کو راضی کرنا، اور مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اسے راضی کر لے گی، بس تم میری بیوی بننے کی تیاری کرو۔ یہ سن کر زینب سے غصے سے کچن سے باہر نکل گئی اور صحن میں آ کر لیٹ گئی۔ اگلے روز روبینہ نے رشید کے لیے جب کمال سے بات کی تو زینب کا رشتہ رشید سے کر دے تو کمال نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا بے شک وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن مجھے اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں، دوبارہ اپنے بھائیوں کا ذکر میری بہنوں کے لیے مت کرنا۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی بیوی رشتے کرواتی ہے، کل وہ زینب کے لیے رشتہ لے کر آئے گی، میں اسے کہہ چکا ہوں وہ بہت اچھے رشتے کروائے گی۔ یہ سن کر جیسے روبینہ کو بہت غصہ آ گیا تھا کہ آخر کمال نے اس کے بھائیوں پر دوسرے لوگوں کو فوقیت کیوں دی۔
کمال جو بھی پیسے بھیجتا سارے کے سارے روبینہ اپنی ذات پر خرچ کر دیتی تھی۔ جا کر اپنے نئے سے نئے برانڈز کے جوڑے لے آتی یا گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک کھانے پینے کی چیزیں لاتی تھی۔ اپنے بھائیوں کو، اپنی ماں کو کپڑے خرید کر دیتی۔ رقیہ اور زینب تو جیسے اس کی ذمہ داری تھی ہی نہیں۔ رشتے کا سن کر روبینہ کو بہت غصہ آ گیا تھا۔ اگلے روز زینب سے کہنے لگی کہ تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آنے والے ہیں، تیار ہو جانا، اور جو چائے پیش کرنی ہے وہ بھی تیار کر کے رکھنا۔ تمہارے بھائی نے کسی رشتے والی سے کہہ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر زینب کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ اس نے چائے کا انتظام کیا اور خود بھی تیار ہو گئی تھی۔ لڑکے کی اپنی دکان تھی اور اچھا کماتا کھاتا پیتا تھا، اور ان لوگوں کو بھی زینب پسند آ گئی تھی۔ روبینہ نے جب دیکھا کہ وہ لوگ تو زینب کو پسند کر چکے ہیں تو کہنے لگی، دیکھ لیں بہن، یوں تو میری نند بہت خوبصورت ہے، پورے محلے کے لڑکوں کو اس نے پیچھے لگا کر رکھا ہے۔ اب آپ اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ بنائیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے محلے کے لڑکے آپ کے گھر کے دروازے پر منڈلاتے ہوئے نظر آئیں۔ میں تو چاہتی ہوں جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، بس اس کی شادی ہو جائے۔ میں تو اس سے تنگ آ چکی ہوں۔ ایسی باتیں سن کر وہ لوگ اٹھ کر انکار کر کے چلے گئے تھے۔ زینب کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، بھابھی آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے، مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں کسی اور کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ نہیں، تم اگر بیوی بنو گی تو صرف اور صرف رشید کی۔ روبینہ نے کمال سے بھی یہی کہا کہ تمہاری بہن کے پیچھے لڑکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، خالے سے گھر آتی ہے تو لڑکے سیٹیاں مارتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کا چال چلن کیسا ہوگا۔ جب سے تم گئے ہو یہ تو میری کوئی بھی بات نہیں سنتی ہی نہیں، اپنی من مانیاں کرتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا رشتہ بھی کہیں ہوگا۔ لڑکے والے بھی منہ پر انکار کر کے چلے گئے ہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں ہمیں محلے کے لڑکوں سے پتہ چلا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، ایسی ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں تو خیر تمہاری عزت رکھ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ تمہاری بہن جیسی بھی ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ بیاہ دوں، ورنہ میرے بھائی کے لیے تو لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے۔ کمال نے کوئی جواب نہیں دیا، فون بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کمال کے واپس آنے کا وقت آتا، روبینہ چاہتی تھی کہ زور زبردستی وہ زینب کا نکاح رشید سے کر دے، اور اس نے یہی کیا۔ زینب کو کہنے لگی، کل میں تمہارا نکاح اپنے بھائی سے کروا رہی ہوں کیونکہ کمال نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر زینب کہنے لگی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، آپ میرے بھائی سے بات کروا دیں۔ وہ کہنے لگی، میں بھلا کیوں بات کرواؤں؟ وہ کہہ چکا ہے کہ اپنے بھائی سے زینب کا نکاح کرا دو، اور کل تم نکاح کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے مولوی صاحب کے سامنے کوئی بھی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہیں مار مار کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گی، اور وہ بھی بنا دوپٹے کے۔ پھر گلی محلے کے آوارہ لڑکے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے ڈرا دھمکا کر جا چکی تھی، اور رقیہ اور زینب بے حد پریشان ہو گئی تھی، اس لیے سوچ رہی تھی کہ وہ گھر سے باہر چلی جائیں، یہاں سے بھاگ جائیں، ورنہ پتہ نہیں روبینہ کیا کرے گی، اور رشید جیسا آوارہ شخص زینب کی پوری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ ڈالے گا۔ دونوں بہنوں نے کالی چادریں پہنی اور جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ان کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ کمال تھا۔ روبینہ کی بات پر اسے بھروسہ بالکل بھی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اسے یقین ہوا تھا۔ اپنی بہنوں کی عادت سے وہ خوب واقف تھا، اس لیے فوراً سے واپس چلا گیا۔ بھائی کو دیکھ کر زینب اور رقیہ روتے ہوئے ان کے ساتھ لگی۔ رونے کی آواز سن کر روبینہ اور اس کی ماں اور دونوں بھائی بھی باہر کو آ گئے۔ کمال کو دیکھ کر تو روبینہ خوش ہوئی تھی۔ رقیہ اور زینب نے روتے ہوئے ساری بات کمال کو بتا ڈالی۔ کمال کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنی بہنوں کی ذمہ داری اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اپنے آوارہ بھائیوں سے میری بہنوں کے نکاح کر دو، اور کس سے پوچھ کر تم نے اپنی ماں اور بھائیوں کو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تم جیسی عورتیں جن کا دھیان بس اپنے ماں اور گھر والوں کی طرف رہے، وہ کبھی بھی اپنے گھر نہیں بسا سکتی ہیں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کمال نے روبینہ کو طلاق دے ڈالی
اور ان سب کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے بہت ہی غلط عورت سے شادی کر لی، مجھے باہر اس نے بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ اپنے آوارہ بھائیوں کے ساتھ تم لوگوں کی شادی کر سکے، لیکن میں تم لوگوں کی شادی بہت اچھی جگہ کروں گا۔ کمال نے زینب اور رقیہ کی شادی بہت اچھے اور نیک لوگوں میں کر دی تھی۔ روبینہ اپنی ماں کا سر پیٹ رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے میرا گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ ان دونوں بھائیوں کے گھر بسانے کے چکر میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اب مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ جتنی عیاشی میں نے کمال کے گھر دیکھی ہے، کوئی اور مجھے کبھی نہیں دکھا سکتا۔ ماں، تو نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تیری باتوں میں آ کر میں نے اپنا بسا بسایا گھر تباہ و برباد کر لیا۔ لیکن روبینہ کا وویلا کسی کام کاج کا نہیں تھا۔ کمال نے ایک نیک سیرت عورت سے شادی کی اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ البتہ روبینہ کے وہی رونے تھے، اپنے گھر کی بربادی کے رونے۔ وہ ساری زندگی روتی رہے گی۔ ایسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔